الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ اپنی زبان سے ان چیزوں کا اقرار کریں اور ان کا عمل اس چیز کی گواہی دے۔ اس لیے سورہ انعام کے آخر پر یہ کہا گیا کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ تمہاری نماز، یہ کہو کہ اللہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اللہ نے ان 4 کاموں کا حکم دیا ہے، اور میں برملا یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے ماننے والوں میں سے اور اس کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے اور مکمل طور پر اسے ماننے والوں میں سے ہوں۔ شرک کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت پرزور خطاب فرمایا ہے اور 2 چیزوں کو چنا ہے۔ ایک یہ کہا کہ میری نماز، اور نماز در حقیقت بندگی کا مظہر ہے۔ ہر وہ آدمی جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا کوئی مالک اور مولا موجود ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے بدقسمت لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو یہ کہا کہ یہ کہو کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ نے یہ کہا کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یہ بھی کہو اور یاد رکھو کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ مولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمارا خیال بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ جس سے محبت کرے اور جس کا خیال رکھے اسے کائنات میں کسی دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی لیے فرمایا ایک اور مقام پر بھی کہ تم انہیں بتاؤ کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں اور ہمارے پیچھے اللہ کی مدد ہے جس نے تھام رکھا ہے اور ہمیں کھڑا کر دیا۔ اور جو شخص دین اور دنیا دونوں میں، مادی اسباب میں اور روحانی طور پر بھی کسی کو کوئی چھوٹا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ چاہے جتنا بھی پھلے اور پھولے بالآخر اس نے برباد ہو جانا۔ اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بسا اوقات ان اطراف اور جہات سے جن کے لیے کوئی تصور نہیں ہے۔ محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد، یہ تابعین، تبع تابعین، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما آخری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، یعنی مدنی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے آخری۔ بہت خدمت کی ہے ان کی،
منقدر نے اور بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، اور وفات سے پہلے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، جابر رضی اللہ عنہ 90 سال کے قریب ہو گئی تھی عمر، بھیا اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کہو، بس میں اب جاتا ہوں دنیا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک کام ہے۔ انہوں نے کہا کہو۔ انہوں نے کہا جب آپ کی روح نکلے اور اپنے رفقا تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کئی مرتبہ۔ انہوں نے کہا تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کی وجہ سے اس کے ہمسایوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے بچوں کی بھی، اور بچوں کے بچوں کو بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے دادا کی نیکی سے، اور خدا محفوظ رکھتا ہے نانا کی نیکی سے، اور اللہ کسی شخص کی حفاظت اور نصرت اور مدد کرتا ہے اس کے نیک ہمسایوں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ان ولی کہ اللہ الذی نزل الکتاب، آپ انہیں کہیے کہ میرا دوست حقیقتاً وہ ہے جس نے مجھ پہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی پروردگار اپنے ماننے والوں کا دوست ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں علامتی طور پر ذکر کی گئیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ علامت ہوتی ہے، ایک بات کہنے کی ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ فلاں فلاں کے والد ہیں، تو اس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ نکاح کے ذریعے دنیا میں آنے والی اولاد ہے، اور جو اس شخص کی والدہ ہیں وہ ان کی منکوحہ ہیں۔ تو علامتی طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں علامتی الفاظ ارشاد فرمائے کہ آپ یہ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی یہ دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ قربانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک علامت مقرر کر دی تھی کہ وہ کیسے ہمارے لیے قربانی دیں گے۔ منسک، قربانی کے رسم و رواج، ریچول، قربانی کے لیے جو چیزیں کسی بھی امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری نماز اور تمہاری قربانیاں میرے لیے۔ یہ بھی قربانی ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جانور پیش کرتا ہے، یہ بھی قربانی ہے کہ کوئی آدمی اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کے انتہائی معیار پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز سے جس میں تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، جس سے محبت۔ پلاٹ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، ایک ہے ضرورت کہ گھر بنانا ہے، ایک ہے ضرورت سے زائد کہ کبھی بیچ دیں گے۔ اللہ کہتا ہے جس چیز میں تمہارا دل اٹکا ہوا ہے نا، محبت میں، مال میں، اولاد میں، فیکٹری میں، کسی چیز میں بھی، اسے اللہ کے لیے قربان کر دینا کہ اللہ یہ تیری نظر ہے تو اسے قبول کر۔ اسی لیے اس نے نظر پیش کی تھی اور اس نے کہا کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی، اللہ جو کچھ میں اب جنم دوں گی اے پروردگار اب میرے وجود کا حصہ ہے اور یہ تیری نظر ہے۔ فتقبلہ منی، اللہ اس نظر کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فتقبلہا ربہا بقبول حسن، اور اللہ نے بہت ہی عمدہ طریقے پر اس کی نظر کو قبول کیا، اس بیوہ عورت کی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے نظر کی ہوئی اس بچی کو سنبھال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش اور اس کی پرداخت بہت ہی خوبصورت طریقے پہ کی۔ اور پھر جب وہ بڑی ہوئی ہے
پھر اللہ نے اسے بیٹا بھی عنایت فرمایا۔ یہ سب اس عورت کا قصہ ہے جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا رہے۔ نظر کا مطلب ہے اللہ کے لیے تحفے بھیجتا رہے، اس کا فائدہ اس سے ہی ہونا ہے اور کس کو ہونا ہے۔ ایک ہے نظر کا ماننا کہ کوئی مصیبت آئی تو یہ کر دیا، یہ ہو گیا تو یہ کر لو، یہ ہو گیا تو یہ کر لو۔ ایک ہے کوئی مصیبت نہیں، کچھ نہیں، اور اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس کے لیے کوئی چیز پیش کرنا کہ تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا محبت والا ہے، تو نے اتنا کرم فرمایا ہے، اے پروردگار 2 رکعتیں میں صرف تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، یہ نظر ہے۔ اسے اپنے لیے ضروری قرار دی۔ کہتا ہے 1 روپیہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ آپ کے لیے۔ کئی مرتبہ گھر کا سارا خرچہ دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے ذاتی پیسے ہیں، گھر میں نہیں خرچ کرنے۔ تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ جب بارش برسنا بند ہو جائے تو چھتری بوجھ بن جاتی ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو نظر پیش کرے، اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کا دل میں استحضار رکھ کے کہ تو نے بہت مہربانیاں کی ہیں عنایات، میں نالائق کچھ پیش نہیں کر سکا، اب دربار میں حاضری ہے، ہر وقت تیرے ہی سامنے ہوں، اللہ یہ نظر قبول فرما۔ اور سب سے اچھی نظر اللہ کو پیش کرنا، جس چیز سے محبت ہے نا اسے قربان کر کے یہ ثبوت دے دینا، اگرچہ اللہ پہلے سے جانتا ہے لیکن ثبوت دے دینا کہ اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، تو سب سے زیادہ میرے قریب، تو سب سے زیادہ محبت کے قابل، تو سب سے زیادہ میرا والی اور وارث، تو سب سے زیادہ میرا مددگار، تو سب سے زیادہ مجھے سنبھالنے والا تو ہی ہے۔ اللہ سے محبت بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور اس کے فوراً بعد لائے ہیں کہ زندگی اور موت یہ سب اللہ تیرے لیے ہے اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہمیشہ زندگی بھر اپنی اولاد کو بھی تعلیم دینی چاہیے، خود بھی اس پہ قائم رہنا چاہیے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، میں ان سے بری اور بیزار ہوں۔ یہ تبرہ ہے، تبرہ اور تولا یہ دونوں اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں۔ تولا یعنی اللہ کے دوستوں سے محبت کا اظہار کرنا، اور تبرہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ تبرہ ہمارے نزدیک فرض ہے، ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے۔ ہم اہل سنہ کے عقائد میں ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کریں اور ہم کہیں کہ اللہ ہم ان سے بری اور بیزار ہیں اس طریقے سے۔ اسی لیے ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ وَالتَّبَرِّ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، کہ مومن آدمی اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطلہ سے، تمام مذاہب سے، تمام دینوں سے جو کفر اور شرک پر مشتمل ہیں، میں برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے۔ یہ ضروری ہے۔ اس لیے کفر سے نفرت، ہندوؤں کے جو عقائد اور جو ان کے طریقے ہیں اس سے نفرت، عیسائیوں کی تثلیث سے نفرت، یہودیوں کی عبادت سے نفرت، ہر وہ عقیدہ جو عقیدہ اللہ کے دشمنوں کا ہے اس سے مکمل طور پر براءت کا اظہار کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔
حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک اس زمانے میں اللہ کے قرب کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ تم اسلام کے علاوہ باقی دینوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو، تاکہ ہندو جس چیزوں کی رسم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں سے آدمی برات کا اظہار کرے کہ میں قطعاً نہیں کروں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جا کے دودھ چڑھائے اور جا کے نظر پیش کرے بتوں کی، اور اس سے زیادہ تف اس پہ ہے جو سید ہو کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو کے ایسی شرکیہ کاموں کو کرے اور پھر تشہیر بھی ہو اس کی۔ اس لیے اللہ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے علاوہ تبرہ کریں۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے گالیاں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیزاری کا اظہار کریں۔ ہمارے نزدیک یہ فرض ہے اور اہل تشیع کے نزدیک بھی فرض ہے، اس لیے وہ بھی تبرہ کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ تبرہ کرتے ہیں کس پہ؟ کہ کبھی بھی ان کی تقریریں یہ چیزیں سنیں تو اس میں تبرہ ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق، اور پھر وہ چیز نزاع کا اور پھر وہ چیز اختلافات کا باعث بھی بنتی ہے، اور اسی پہ فساد پھر اٹھتے ہیں۔ تبرہ ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے ان پہ تبرہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہ ہیں یہودی اور عیسائیت اور فلاں اور فلاں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اللہ کے دشمن۔ جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا مخالف ہے سو اس پہ تبرہ واجب ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا مخالف ہے اس پہ تبرہ ہونا چاہیے، لیکن ہم ہوں تو تب نہ، ہم تو ہیں ہی نہیں۔ ہم تو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی عزت، حرمت، ان کی عظمت، ان کے لیے ایصال ثواب، ان کے لیے ان کے صدقے، اپنی شفاعت، ان سب چیزوں کے ہم معترف ہیں۔ اس لیے اللہ بتاتا ہے کہ یہ صاف کہو کہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ادنا سے ادنا چیز بھی اس کی کوئی شریک نہیں۔ جب آدمی شرک سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار کرتا ہے تو پھر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے نفس کی نفی کرے کہ یہ اللہ کا شریک نہیں ہے، میرا نفس اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ اتنی باریک چیز ہے توحید کی کہ سچ پوچھیں تو صوفیوں سے زیادہ کوئی اس کو حقیقت میں نہیں سمجھا۔ ان صوفیوں نے اللہ کی توحید میں کمال کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے باریک شرک جو تم کرتے ہو وہ اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اٹھو اور نماز پڑھو، اور نفس کہتا ہے سو جاؤ۔ تو اللہ کے حکم میں یہ بھی تو شرکت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اے پروردگار میں تیرے حکم میں کسی کو تیرا شریک نہیں بناؤں گا۔ تو اپنے نفس کو شریک بنایا یا نہیں؟ کشمیر ڈے اور ہندوؤں اور ان کے مندر اور گرجے سب کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کبھی بھی نہ جاؤں گرجے میں تو کبھی بھی نہ فلاں جگہ، لیکن اپنا نفس جو اندر پل رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ بت اس پر کب زر پڑے گی اور اس کو کب توڑنا ہے؟ اس لیے ہمیشہ سوچے کہ جو سب سے اچھی چیز جسے میں پسند کرتا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے نظر پیش کروں کہ اللہ یہ آپ کی چیز ہے، آپ کا مال ہے، آپ نے دیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اسی لیے وہ نظر پیش کی اس نے، اور اس نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اس سے کہا کہ پروردگار یہ اسماعیل آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی نے دیا ہے، میرا بیٹا آپ کی نظر۔ آدمی ذہن میں تصور کرے اپنی اولاد کا کہ جوانی چڑھتی ہوئی اولاد ہو اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی، مگر موت آ جائے تو پھر کیا گزرتی ہے
انسان کی طبیعت ساری عمر کے لیے بجھ جاتی ہے، کو چاہیے کہ اپنی محبت کے باوجود پیش کرے کہ اللہ آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ چیزیں ہیں جو خدا کا قرب دلاتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو برکتیں نازل کرتی ہیں، اللہ قبول بھی کرتا ہے اور پھر بہت کچھ دے بھی دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا، لوگو اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں چاہیے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور ان کا خون بھی نہیں چاہیے۔ عرب سب شرک کے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ مینا میں لے جا کر جانور ذبح کرتے تھے، وہ اب بھی ہے، ہم لوگ بھی مینا میں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے صرف وہ طریقے بدلے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یا بدعت ہے، باقی وہی دین ابراہیمی کو باقی رکھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بہت اچھا تبصرہ کیا۔ اور پھر وہ مینا سے قربانیاں لاتے تھے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے وہ سہنک نیچے رکھ دیتے تھے اور خون میں جانوروں کا جمع کرتے تھے، خون کو جیلی کی طرح جماتے تھے اور لا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بیت اللہ کے گرد رکھ دیتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ تیری نظر ہے، اسے قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی، چھوڑو اس فضول بات۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کی طہارت ہم تک پہنچتی ہے، تمہارے دل کا جذبہ ہم تک پہنچتا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تم نے دیکھا 1 درہم اور 1,00,000 برابر ہو گئے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول 1,00,000 اور 1 برابر ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی فقیر نے، ایک آدمی نے کسی فقیر کو صدقہ دیا اور اس کے پاس 1 روپیہ تھا اور اس سے صدقہ دیا اللہ کے لیے، اور ایک آدمی کے پاس 1,00,000 تھا، اس نے 1,00,000 دے دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں نے اپنا کل مال میرے لیے دے دیا، اس کی استطاعت 1 کی تھی وہ بھی ہم نے قبول کر لیا، اور اس کی استطاعت 1,00,000 کی تھی وہ بھی ہم نے قبول کر لی۔ وہ جو دل کا تقویٰ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کفر سے بیزاری کا اظہار، شرک سے بیزاری کا اظہار، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے اس عبادت سے بیزاری کا اظہار۔ امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قبروں پہ جا کر سجدے کرنے کا قائل ہو، نہ دیوبند کے حضرات نہ بریلی کے، حتیٰ کہ اہل تشیع نہیں۔ یہ سب جہالت کی کار فرمائیاں، یہ سب جہالت ہے۔ وہ منع کرتے ہیں، ان کے ائمہ منع کرتے ہیں کہ مت اللہ کے ساتھ ایسے جو اللہ کی عبادت کا حق ہے اسے ملتا ہے، اسے پہنچنا چاہیے۔ خدا کی عبادت میں جو شعائر ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہ کرو۔ سجدہ ہے، قربانی ہے، طواف ہے، وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے رکھو، کوئی بھی قائل نہیں۔ یہ بریلوی حضرات پر بھی تہمت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جا کوئی نہیں کہتا، ان میں سے بھی کوئی صاحب علم نہیں کہتا، یہ لوگوں کی جہالت ہے۔ اس لیے برات کا اظہار کرے کفر سے، برات کا اظہار کرے شرک سے کہ اللہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ بتوں کو جن کی عبادت ہوتی ہے اور جن کی عبادت ہوتی رہی اپنے گھروں میں سجانا، ہولی اور دیوالی کے موقع پہ بیزاری کا اظہار نہ کرنا، اتنا تو کرے کہ اس ہولی اور دیوالی پہ قطعاً کوئی چیز ان کے ساتھ شیئر نہ کرے، تو خالص اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی 50 برس اللہ کی عبادت کرتا ہے اور آخر پہ پہنچ کے 1 انڈا کسی بت کی نظر چڑھا کر 50 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس شرک اور کفر سے بچے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرے۔
اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے قانون کے مطابق جو قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سب کے سب پرلے درجے کے گناہ گار ہیں۔ خدا نے جو کہا ہے اسے نافذ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اتنے درے لگا دو، اللہ نے فرمایا ہے کہ پتھروں سے مار دو، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کوئی چیز، اسے نہیں کرنا، اور اس سے بھی بدتر سزا دینی ہے کہ مرد کو نہ مرد کر دو، اس سے بدتر سزا تم کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو خدا کے ساتھ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جو چیز اللہ نے حکم نہیں دیا اپنے پاس سے اس کو شرع میں ایجاد کرنا، یہ بدعت نہیں ہے؟ محض اس لیے کہ ان کی عقل میں یہ بات آتی۔ اللہ کہتا ہے جو ہمارے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون نافذ کرتا ہے وہ پرلے درجے کا فاسق ہے۔ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اور اتنی استطاعت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، تیرے نظام کے علاوہ زندگی کا جو بھی نظام ہے جس میں ہم جیسے لوگ مجبور اور محکوم ہیں، سرے سے اس نظام سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اے پروردگار، ایک لمحے کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے بینکنگ اور یہ سود اور اس سود پہ چلنے والی پوری اکانومی۔ اے پروردگار، جتنے لاز ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور فلاں اور ڈسٹرکٹ، ان میں جتنے تیرے قوانین کے خلاف قوانین ہیں، اے رب ہم بالکل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور آدمی کبھی بھی اس قانون میں جائے ہی نہیں، اپنا حق چھوڑ دے کہ اللہ سے لے لیں گے انشاءاللہ، مگر اس قانون کے تحت نہ عدالتوں میں جائے اور نہ جب تک کہ مجبوری پیش نہ آ جائے، کیونکہ یہ جانا بھی تو اس قانون کو ماننا ہی ہے۔ بیزاری کا اظہار کرے اس نظام تعلیم سے جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اس نظام تعلیم میں جس نظام تعلیم نے رسوا کیا اور ایک ٹکے کا نہیں رہنے دیا۔ وہ تو گنگا رام تھے، بیچارے بنا گئے بہت سی چیزیں، ہسپتال بنا گئے، اسکول بنا گئے، غریبوں کی مدد کے لیے گنگا رام ادارے چھوڑ گئے۔ گنگا رام کے انتقال کو بھی 70-80 برس ہو گئے۔ لاہور کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ گنگا رام ایک عورتوں کا ہسپتال کھول گئے تھے، وہی گنگا رام کے بجائے فاطمہ ہو گیا۔ تم نے کیا کام کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے؟ تم نے کیا کیا عورتوں کے الگ میڈیکل کالجز؟ تم نے وہ نظام تعلیم دیا جو مخلوط ہے، اور اس مخلوط نظام تعلیم کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ شادی کے دن کم اور عدت کے دن زیادہ۔ ایک ہفتہ نہیں بستی اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ظلم ہے؟ اس لیے کہ وہ بچے ہیں 20, 22, 25 برس کے، بہت سی چیزوں کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عملی زندگی میں آگے کیا ہونا ہے۔ سارا خاندان سر پیٹ لیتا ہے کہ بیٹے یہ کیا کیا، بچے کو نہیں ہے سمجھ۔ وہ دین سے ناواقفیت اور نظام تعلیم میں کفر کے بیج بچوں کے دماغ میں بونا، اور کم سے کم یہ کہ تم آزاد ہو آزاد ہو آزاد، ایسے مادر پدر آزاد کر دیا کہ کوئی تربیت ہی نہیں رہی، اور اس بچی کا گھر برباد ہو گیا، اس کی جوانی برباد ہو گئی۔ اب وہ کہاں جائے گی اور کون اس سے نکاح کرے؟ یہ سارے نظام جو ہیں ان سے برات کا اظہار، یہ کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ نمائندے ہیں، ان سب سے برات کا اظہار کرے کہ لا شریک لہ، اللہ کوئی تیرا شریک نہیں، نہ نظام میں، نہ حکم میں، نہ تعلیم میں، نہ ہی میرا نفس جو سب سے بڑا شرک کرتا ہے تیرے خلاف۔ تو کچھ کہتا ہے، میرا نفس کچھ کہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ روزہ رکھوں، نفس کہتا ہے بالکل روزہ نہیں رکھنا، گرمی پڑ رہی ہے۔ تو کہتا ہے حج کروں، میں حج نہیں کرتا۔ یہ اپنے نفس کا شرک جو چھپا ہوا شرک ہے نا، اس کی بھی نفی کرنی چاہیے۔